اس کی وجہ آخر کیا بنی کہ اچانک اتنی شدت سے آپ یہ خوارج کے فطرت الخوارج کے خلاف بولنے لگے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہم سے کوئی ایسی چیز ہوئی یا ہمارے ادارے سے ایسوسیشن کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے جس کو رد کرنا اس وقت ہمارا مین ایجنڈا ہے یا ضروری ہے یا ہم اس کو فرض سمجھتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا سمجھائیے گا۔ جی، جو طلباء اساتذہ میری گفتگو سن رہے ہیں 20-22 سال سے، ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ آج کا قضیہ نہیں ہے۔ میں 20-22 سال سے مسلسل اس کام پہ لگا ہوا ہوں، طلباء کو صحیح بات بتانا، ذہن سازی کرنا، جہاد کے جو فرائض ہیں، جو شرائط ہیں، اس کی حدود بتانا، اور عالم اسلام کو کیا مسائل ہیں لیبیا میں، عراق میں، دوسری جگہوں میں۔ تو یہ تو کافی تفصیلات الحمدللہ آتی رہتی ہیں۔ ایک اور بھی بہت اہم وجہ ہے جس طرح آپ نے اشارہ کیا، وہ یہ کہ 20-22 سال سے جامعۃ الرشید کے بعض اساتذہ میں یہ چیز، اس قسم کے رجحانات پیدا ہو رہے تھے، اور ان کی گفتگو میں، کبھی سبق میں، کبھی کہیں بیان کیا انہوں نے، یا کبھی تحریر میں، تو یہ چیزیں آتی رہتی تھیں۔ تو جیسے ہی مجھے اس کا احساس ہوا تو میں نے الحمدللہ اپنے اساتذہ کو اس فتنے سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی، بڑی طویل مجالس بھی کی تاکہ میں ان سے بالمشافہ بات کروں۔ لیکن یہ کہ کچھ لوگ ایسے تھے، الحمدللہ بہت بڑی تعداد ہمارے اساتذہ کی، ہمارے لوگوں کی، وہ الحمدللہ بالکل 100% اس بات کو سمجھ گئے، لیکن کچھ ایسے تھے جو نہیں سمجھ رہے تھے، اور بالآخر پھر مجھے یہاں سے ان کو نکالنا پڑا۔ اور جب یہاں سے ہم نے نکالا ان کو، تو وہ باقاعدہ وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اس میں چند نام بھی آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میں جو خوارج کی یا ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے، اس میں جامعۃ الرشید کے 4-5 بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، اور ان کے شاگرد ہیں یہاں پاکستان بھر میں۔ ہمارے یہاں ان اساتذہ نے، کسی نے 10 سال پڑھایا تھا، کسی نے 12 سال پڑھایا تھا، کسی نے 6 سال پڑھایا تھا، تو ان کے ہزاروں شاگرد بھی ہیں، اور وہ باقاعدہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں، اور وہاں سے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں۔ تو میں اپنی ذاتی طور پر اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنے طلباء کو، اساتذہ کو، اور جن کا انہوں نے ذہن متاثر کیا ہے، ان کو بھی میں سمجھاؤں، اور میرے ادارے سے اور میری یہاں سے اگر کسی نے اس فتنے میں حصہ لیا ہے، یا اس فتنے کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس فتنے کی قیادت کر رہے ہیں اور خوارج کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا خوارج کی قیادت کر رہے ہیں، تو میرے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس پہ بات کروں۔ اور صرف جامعۃ الرشید ہی نہیں، جتنی بھی ان کی قیادت ہے، وہ سارے مدرسوں کے لوگ ہیں سارے۔ کوئی نیو ٹاؤن سے فارغ ہے، کوئی دارالعلوم سے فارغ ہے، کوئی جامعہ فاروقیہ کا ہے، کوئی اشرف المدارس سے تعلق ہے، کوئی احسن علوم سے ہے، کوئی خیر المدارس سے ہے، کوئی جامعہ اشرفیہ سے، اکوڑا خٹک سے۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پوری ان کی لیڈرشپ وہ مدرسوں سے پڑھی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب مدرسوں سے پڑھی ہوئی ہے تو پھر وہ مدرسے کے طلباء کو متاثر کریں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ مدرسے کے طلباء کیسے مشتعل ہوتے ہیں، کیسے ان کے جذبات ہوتے ہیں، ان کے رجحانات کیسے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اپنے طور پہ، جب یہ اساتذہ یہاں جامعہ میں تھے، بالمشافہ بھی، اجتماعی طور پر بھی، اساتذہ کے جتنے بھی بڑے اساتذہ تھے ان کو بلا کر میں نے ان کو سب دلائل دیے، بتایا، تو میرے سامنے وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی۔ کبھی بھی انہوں نے میرے سامنے دلائل نہیں دیے، بلکہ کہتے تھے کہ ہمیں بات سمجھ میں آئی۔ لیکن بعد میں پھر ان کے تعلقات ادھر ادھر سے ہوتے تھے، تو پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے ان کو یہاں سے جواب دینا چاہیے، تو پھر میں نے یہاں سے ان کو جواب دیا۔ اس میں مفتی سعید اللہ صاحب ہیں، مفتی حبیب اللہ صاحب ہیں، قاری شعیب صاحب ہیں جو اس وقت میں ان کے بہت اہم ہیں ان کی قیادت میں، مفتی فیصل صاحب ہیں، صلاح الدین صاحب ہیں، مفتی اسد اللہ صاحب ہیں، اور جو ان کے ترجمان تھے اس کا نام اصل تو محمد علی تھا، اس کو خراسانی کہتے تھے۔ تو یہ سب یہاں جامعۃ الرشید کے اساتذہ تھے یہ۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت میں وہاں ان کی قیادت میں کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو باقاعدہ ہمارے جو مذہبی جماعت ہے، مذہبی سیاسی جماعت، ان کے عہدیدار رہے ہیں وہاں، اور وہ باقاعدہ وہاں سے کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے مجھے تو اس میں چین نہیں آتا ہے۔ مجھے جب اس بات کا پتہ ہے کہ ان خوارج کے کیا عقائد ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے ملکوں کے ملک برباد کیے ہیں، اور اس کے بعد ہی یہودیوں کو اور اسرائیل کو اتنی جرت ہوئی کہ وہ غزہ پہ اتنے زیادہ مظالم کر رہے ہیں، تو مجھے اس بات کا خوف لگا ہوا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے مسلسل بولنا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے، خود جو لوگ یہاں سے گئے ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھانا چاہیے، اور جو لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں یا متاثر ہو سکتے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں باقاعدہ ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے، ان کو اس فتنے سے، اس حرام موت سے، اس امت مسلمہ کی دشمنی سے، ایک عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت کو تباہ کرنے کا جو ان کا جو منصوبہ ہے، جو انڈیا کا ہے، جو اور یہود و ہنود کا ہے، اس کے لیے جو اعلی کار بنے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے میری کوشش ہے پوری۔